any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. رمضان کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا بابرکت مہینہ ہوتا ہے جہاں ہر طرف لوٹ سیل جاری ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے نیکیوں کی سیل لگائی ہوتی ہے. جو کوئی اگر ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اور روزہ تو ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، اور جس کا حساب صرف اور صرف جس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. بہرحال پاکستان میں ایک رمضان ایسا بھی تھا کہ جب ہر طرف پولیٹکس میں ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا. ایک شخص کو اقتدار میں نکالنے کے لیے پورے کا پورا اقتدار گر گیا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سال 2022 کی، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان اس سارے سسٹم کے کتنے بڑے بینیفیشری تھے، اور کیا عمران خان نے ماورائے عدالت اور ماورائے آئین اقدامات اٹھائے. یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاک. اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو چاہیے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے بس اسے پریس کرنا ہے اور چینل سبسکرائب ہو جائے. دو ہزار 22 ماہ رمضان کے آغاز میں ہی اس مملکت خدا داد میں حکومت کی تبدیلی رونما ہوئی، اور پی ٹی آئی حکومت کے مخالفین کو باہم متحد ہو کر ایک قومی حکومت تشکیل دینے کا موقع ملا، جس کی تشکیل کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے پی ٹی آئی حکومت اور اس کے سربراہ عمران خان نے خود آئین اور قانون کے تقاضوں سے ماورا ایسی حکمت عملی تیار کی جو میں نہیں تو کوئی بھی نہیں فلسفے کی بنیاد پر استوار کی گئی. میرے خیال سے عمران خان صاحب کا حقیقی طور پر حق تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف اپنے ممبرز پورے کرتے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے، پروپیگنڈا کرتے، کچھ بھی کرتے، لیکن اپنی تحریک عدم اعتماد کو ڈیفینڈ کرتے. لیکن اتنے کبھی بھی نہ گرتے کہ وہ ماورائے آئین اور ماورائے عدالت جانے کی کوششیں کرتے، کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی وہ آئین اور قانون کے عین اصولوں کے مطابق استعمال کی گئی. اور وہ قانون میں جو آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس میں مکمل میکانزم دیا گیا کہ کن کن قوانین کے تحت اگر کسی حکومت کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے تو وہ جا کر اپوزیشن بینچز میں بیٹھے. 7 مارچ سے 9 اپریل 2022 تک پی ٹی آئی حکومت اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، گورنر پنجاب اور صدر مملکت کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ ملک کا آئین اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ان کے سامنے شرمندے ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایسا تاثر بنایا گیا کہ یہ شخصیات آئین کے تابع نہیں ہیں بلکہ آئین ان شخصیات کے تابع ہے. عبادت گزاری والے اس مقدس مہینے میں یہ بھی سارا سیاسی گند اچھالا جا رہا تھا جس کی ہماری سیاسی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں. گند سے بھرپور اس ذہنیت کو جمعۃ الوداع اور لیلۃ القدر کی مبارک سات کے وقت امت واحدہ کے مقدس ترین مقام مدینہ منورہ تک پہنچا دیا گیا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت کے لیے موجود قومی سیاسی قیادت کے خلاف اپنی ذہنیت کے خلاف ادھم مچا کر پوری دنیا کے سامنے وطن عزیز کا تماشا بنایا گیا. ان دنوں مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ شاہ زین بگٹی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ شاید مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ میں سے کہیں ایک مقام پر تھی، اور لوگوں نے دھکم پیل کی اور ان کے بال تک کھینچے. ایک ایسا مقدس مقام جہاں پر لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اس قسم کا گھنونا کھیل صرف اور صرف بیمار ذہنیت قوم کی عکاسی ہی کر سکتا ہے. بہرحال حد تو یہ ہے کہ بدخصلتی کے اس اظہار پر کسی تعصف، کسی شرمندگی، کسی افسوس، کسی عبرت کے تصور کو بھی کریم تک نہیں پھٹکنے دیا گیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ سائفر کا جو تمام تر کیس تھا، میرے خیال سے سائفر کے تمام تر کیس سے ہوا وزیر داخلہ جناب شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے کچن کیبنٹ ممبرز نے کی، جو عمران خان کے ہر فیصلے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صرف اور صرف اقتدار سے اس لیے ہٹے کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی نہیں بنتی تھی، لہذا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اقتدار سے باہر نکال کر پھینک دیا.
اب اس بات میں کتنی صداقت ہے، سائفر کس حد تک بہتر ہے، سائفر میں کس حد تک درستگی ہے، یہ تمام چیزیں جانچنے کے لیے عدالت کا میکینزم موجود ہے اور عدالت اس پر کیس اور سماعت بھی سن رہی ہے۔ بہرحال میرے خیال سے اس تمام کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے فواد چودھری اور شیخ رشید کے وہ بیانات کافی ہیں۔ لیکن اس تمام چیزوں پر جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے عمران خان کی لانگ مارچ اور دھرنے کی کال کی بنیاد پر ملک میں خون خرابے کا ماحول بنتا دکھا کر براہ راست فوجی قیادت کو معاملات سنبھالنے کی دعوت دے ڈالی، اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات اور حلف برداری کے خلاف آرمی چیف کو خط لکھ کر انہیں اس معاملے میں دخیل ہونے کی دعوت دی۔ تو جناب وہ ادارے جو پچھلی کئی سالوں سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے توبہ کر چکے ہیں، اور میرے خیال سے ان کو کسی قسم کی دعوت دینا ان کے خلاف آئین کی صریحاً خلاف ورزی کے کافی ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ صرف اور صرف آئین کے تابع ہے۔ اگر آپ کسی بھی ادارے کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر آپ کے خلاف کچھ اس طرح کریں اور اقتدار آ کر سنبھال لیں، میرے خیال سے یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے اور یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس پر آرٹیکل 6 لگا کر ان تمام لوگوں کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے قانون اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی آئین پاکستان کو توڑنے کی جرات نہ کر سکے۔ عمران خان صاحب کا وتیرہ رہا ہے کہ جو قیادت کی زبان سے ادا ہو گیا وہ وظیفہ آسمانی بن گیا، اور قیادت کا منصب نعوذ باللہ کسی نبی اور پیغمبر کے مقام تک جا پہنچا۔ جب قیادت کی گفتار اور کردار کا ریاست کے آئین اور قانون کے سانچے میں ڈھال کر جائزہ لینے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آئین اور قانون کی عمل درآمد اور پاسداری کی وکالت کرنے کی گنجائش بلا کہاں نکلے گی۔ بہرحال عمران خان صاحب کی غیر آئینی اقدامات اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج پاکستان اس حال تک پہنچا ہے کہ پاکستان میں شاید شدید آئینی بحران ہے، اور اسی آئینی بحران کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔